اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد عالم. دو معصومین کی ولادت کے سلسلے میں آپ سے تقاضا ہے کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. وقت تھوڑا ہے اس لیے درود جلدی جلدی پڑھیے گا کیونکہ اس کے بعد پھر تھوڑا سا میلاد کا ہے. ورنہ ہم لوگوں کا تو جو ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہوتا ہے 30 منٹ کا. آج ملا ٹائم ہمیں صرف 1 گھنٹہ. اس پہ ذرا درود جلدی جلدی پڑھیے گا اگر کہیں موقع ہے. دیکھیے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کسی بھی ائمہ کی ولادت کے سلسلے میں جب بات ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول کے ولادت کے سلسلے میں بات ہوتی ہے کہ بڑے میلاد اور پھول ہار سب کچھ ہو رہا ہوتا، لیکن ان کے آنے کا مقصد کیا تھا اس دنیا میں خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. نہیں، اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. تو وہ اس سارے سینیریو میں ہمیں کہیں اخلاق نظر نہیں آتا، نہ اس وقت نظر آتا نہ اس کے بعد نظر آتا. یہ سب رسمی طور پہ کیا جاتا، رسم سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا. اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتے ہیں. جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے، یہاں آئے اور اپنی نبوت کا اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد تو کیا کیا، مشرکین مکہ نے بہت سارے الزامات لگائے، بری بری باتیں ان کو کہی، پتھر مارے وغیرہ وغیرہ، سب آپ کو پتا یہ ہوا. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو قرآن نے بھی نقل کیا ہے. ایک تو یہ کہ ان کو جادوگر کہا گیا، ان کو شاعر کہا گیا، ان کو مجنون کہا گیا. علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں منصوبہ بندی کے تحت کی گئی تھی، ورنہ باتیں تو بہت ساری کی گئی تھی لیکن قرآن نے اس کو نقل نہیں کیا. جن چیزوں کو منصوبہ بندی کے تحت جو کی گئی تھی اس کا نقل کیا. کیونکہ اگر جادوگر کہیں گے تو جو ہے عورتیں نہیں جائیں گی، قریب جائیں گی، ڈریں گی. خیر آج تو عورتیں جادوگروں کے پاس جاتی ہیں باقاعدہ مختلف کام کے لیے، ناجائز کام کے لیے. تو بہرحال تو وہ عورتیں گھبرائیں گی ان سے، بچے دیوانہ کہہ کے پتھر ماریں گے، شاعر کہہ کے جو بڑے لوگ ہیں دوسرے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں شاعری عرب میں تو شاعری ہوتی ہے، تو گھوڑے کی چال پہ شاعری ہو رہی ہے، تلوار پہ شاعری ہو رہی. تو اس طرح سے ان کو ہٹاتے تھے، اس طرح سے ان کو دور ہٹاتے تھے. اسی طرح ایک بوڑھی عورت تھی، وہ کہتی تھی اپنے بیٹے سے کہ بیٹا ایک جوان آیا ہوا اس کے پاس نہ جانا، ایک جوان آیا ہوا اس کے پاس نہ جانا. وہ لوگوں کو بہکا رہا. بیٹا جایا کرتا تھا، ماں کو نہیں بتایا اس نے کہ وہ جاتا رہتا، اور ایمان لے آیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، گھر پہ آتا تھا، ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا. یہ کرتا. کچھ دنوں کے بعد ماں نے کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہی ہوں یہ کہ کافی دنوں سے تو میرا بہت زیادہ خیال کرتا ہے اور بہت میری خدمت کرنے لگا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ اماں وجہ یہ ہے کہ جس جوان کے پاس جانے کو آپ منع کرتی تھی میں اسی کے جوان کے پاس جاتا تھا، میں ایمان لے آیا اور اسی کے کہنے کی وجہ سے میں تیری اتنی خدمت کرتی ہوں. تو کیا ہوا؟ یہ انہیں اخلاقیات کی تعلیم دے رہے ہیں. آتے ہی اخلاقیات کی تعلیم دینا شروع کیا رسول اللہ نے. تو یہ اس سلسلے میں ایک بات بتائی تھی. اس کے بعد اب ہماری گفتگو آگے چلتی. بہت ساری چیزیں آپ نے ابھی پہلے درس میں سن لیا، بہت ساری چیزیں بتائی جا چکی ہیں. تو اب ہم اس کو کسی دوسرے طریقے سے تھوڑا سا آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ آپ کو پہلی کلاس میں تھوڑا سا شوق دلانا چاہتے ہیں. شوق دلانے کے ساتھ آپ کو تھوڑے سے متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ سنیے گا، سننے کے بعد یاد کیجیے گا، یاد کرنے کے بعد یاد تو اسی وقت کیجیے گا جب یقین پیدا ہوگا. اور یقین کب پیدا ہوگا؟ وہ آپ کے اپنے عمل سے خود جائزہ لیجیے گا یقین پیدا ہوا یا نہیں پیدا ہوا. تو بہرحال ایک آدھ واقعات سنیے. سارا مسئلہ واقعات کا ہے تاکہ پہلی کلاس ہے آپ کو تھوڑا سا مزہ آئے. اللہ کے رسول مدینے آ رہے تھے، کہیں گئے ہوئے تھے، وہاں سے مدینے آ رہے تو راستے میں ایک تاجر ملا جو گھوڑوں کو لے کے مدینے جا رہا تھا فروخت کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول نے اس میں سے ایک گھوڑے کو پسند کیا اور پسند کرنے کے بعد کہنے لگے تو اسے مجھے فروخت کرے گا؟ اس نے کہا ہاں. کتنے میں؟ اتنے میں.
قیمت بتائی, کہا میرا تیرا سودا طے ہو گیا, مدینے پہنچا میں تجھے پیسہ دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب مدینے پہنچے تو اللہ کے رسول گئے گھر, اور وہاں سے کچھ پیسے اسے لے کے آیا, کہیں سے بھی پیسے لے کے آیا. اس کے پاس پہنچے, کہا لاؤ گھوڑا دو. کہ کیسا گھوڑا؟ کہ ہماری تمہاری جو راستے میں بات طے ہوگی. کہ کیا گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ اس نے بیچ دیا تھا. وہ کوئی اور قیمت ملی تھوڑی تو اس نے بیچ دیا. کہا کہ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ ایک مسلمان جا رہا تھا, اس سے کہا کہ یہاں آؤ. وہ آیا, کہ میرا اس کا سودا طے ہوا تھا, تم گواہی دیتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول ہم وہاں موجود ہی نہیں تھے, گواہی کیسے دے, ہے نا, ہم وہاں موجود نہیں, گواہی کیسے دے. ایک دوسرا آیا, اس سے پوچھا, 2-3 اسی طرح آتے گئے, سب یہی کہتے گئے اللہ کے رسول ہم وہاں موجود نہیں تھے. تو بعض روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ بعض روایتوں میں حضرت علی سے مراد ہے, بعض روایتوں میں یہ کہ حضرت سلمان فارسی. اب کون سی صحیح ہے اب یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن مختلف الگ الگ طریقے سے ہمیں بتایا گیا. تو بہرحال مولا مشکل کشائی کا ہی حوالہ دیے دیتے ہیں. مولا مشکل کا حضرت علیہ السلام. بلائے گا علی یہاں آؤ. آئے, کہ اس سے میرے گھوڑے کے طے ہوا تھا, تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ کہ جی جی دیتا ہوں. کہ تم کیوں گواہی دیتے ہو, تم تو وہاں موجود نہیں. کہ جنت ہم نے نہیں دیکھا, دوزخ ہم نے نہیں دیکھا, پولیس سارا ہم نے, جو آپ کہتے گئے سب ہم نے مان لیا. تو اس گھوڑے کی کیا حیثیت؟ کہ تلوار نکالا کہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کی گردن قلم کر دے. سن لیا آپ نے, یعنی ان کا کچھ دیکھا نہیں, آپ نے کہا ہم نے مان لیا. تو اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایک. اب آگے بڑھتے ہیں, دوسری سناتے ہیں آپ کو, دوسرا واقعہ سناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا, یہ 2 واقعہ سنا کے پھر نتیجہ بتائیں گے, اور پورے سال پوری زندگی آپ کی دین کے اوپر عمل کرنے کے یہی 2 چیزیں ہوں گی جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. پھر آگے تو بہت ساری باتیں آئیں گی, لیکن ابھی پہلے یہ سن لیجئے. اس کے زمانے میں ایک شخص تھا, اللہ کے رسول کے زمانے میں, جو شراب پیا کرتا تھا. ایک دن وہ شراب کی بوتل لیے ہوئے جا رہا تھا کہیں, اچانک دیکھا اللہ کے رسول سامنے سے آ رہے ہیں. اچانک جو اللہ کے رسول کو دیکھا تو اس قدر خوفزدہ ہوا کہ ابھی سامنا ہوا, اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کہ شیشی میں کیا ہے تو میں کیا جواب دوں گا. اس قدر خوفزدہ ہوا, شرمندہ ہوا, دل میں توبہ کرنے لگا, دل میں سچی توبہ کرنے لگا. توبہ کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنے لگا کہ پروردگار مجھے بچا لے, میں سچی توبہ کر رہا ہوں. تو واقعی سچی توبہ کر رہا تھا. اللہ بھی جانتا تھا کہ سچی توبہ, ہم لوگ بھی تو توبہ صبح شام آپ لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ سب لوگ عادت ہے استغفار کی تسبیح پڑھنا, توبہ کرنا, اور پھر وہی کام کرنا, پھر وہی کام کرنا, پھر وہی کام کرنا, پھر یعنی زندگی گزر جاتی وہی کام کرتے رہتے. توبہ نہیں ہوتی. اس کو لکھا گیا ہے, کتابوں میں ہے, حدیثوں میں ملتا ہے کہ یہ توبہ نہیں, اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہو. یعنی اپنا دل تم نے بہلایا, اور بہلانے کے بعد پھر دوسرا گناہ, پھر بہلایا. تو یہ توبہ جو ہے تمہیں گناہ پہ ابھار رہی, جب تم سچ مچ سچی والی توبہ نہیں کر رہے. سچی توبہ کرو. تو بہرحال اللہ کے رسول آمنا سامنا ہوا, کہا کہ اس میں شیشے میں کیا ہے, کیا جواب دے. وہ تو کہہ رہا کہ میں حد درد شرمندہ ہوا, خوف سے اس کا برا حشر تھا اور شرمندہ ہو رہا تھا, یہ کیا کرے. کہنے لگا کہ اللہ کے رسول اس میں سرکہ ہے. ایک تو شراب پی رہا تھا, اس میں سے جھوٹ بول رہا. کہ اللہ کے رسول اس میں سرکہ ہے. اللہ کے رسول کا لاؤ دکھاؤ. اس نے دکھایا, سونگا. سونگنے بعد کہنے لگا اللہ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کیا اور تجھے میرے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا. وہ واقعی سرکے میں تبدیل ہو گئے تھے. یہ ہوتی ہے توبہ. سچی توبہ کر کے دیکھیے, اس کے اثرات خود دیکھیے گا. عام آدمی تھا, شرابی تھا, کوئی متقی پرہیزگار آدمی نہیں تھا کہ وہ توبہ, عام آدمی تھا, شرابی, لیکن سچے دل سے توبہ کر رہا تھا. نتیجہ یہ دیکھ لیجئے, حضرت موسیٰ کے زمانے میں لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ, جب جانور تو مر رہے تھے, اب انسانوں کو بھی مرنے کی نوبت آ گئی ہے, بارش نہیں ہو رہی, مدتوں سے سب انسان بھی مرنے لگے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش ہو. حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی. پھر گئے کہ پروردگار میں دعا کر رہا ہوں, بارش کیوں نہیں ہو رہی. کہ تمہارے درمیان یہ سارے لوگ جمع ہوئے, اس کے درمیان ایک ایسا گناہگار شخص ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی. آ کے اعلان کیا کہ یہاں سے ایک شخص جو ہے وہ نکل جائے یہاں سے, تاکہ بارش ہو, ورنہ سارے کے سارے لوگ اس خوش سالی میں سب مر جائیں گے. وہ دل میں سوچنے لگا کہ پروردگار 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہے ہیں, آج اس بھرے مجمع میں نکل کے جائیں گے تو بڑی شرمندگی ہوگی مجھے. مالک تو مجھے معاف کر دے, سچے دل سے, مالک تجھے مجھے معاف کر دے. ابھی اس کا یہ بات کہنا پوری بھی نہیں ہوئی تھی دل میں کہ
بادل آئے اور تیز بارش شروع ہو گئی. تیز بارش شروع ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ نکلا تو کوئی بھی نہیں, بارش کیوں ہو رہی ہے؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا. پھر گئے, پھر دعا کی پروردگار سے, مناجات کی, دعا کی پروردگار بارش کیوں نہیں, کیسے ہو گئی, نکلا تو کوئی بھی نہیں. کہ اے موسیٰ کل جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی نا, آج اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. تو کیا ہوا؟ سچی توبہ. اب آئیے پلٹ کے ہم اپنے پہلے واقعے سے اس کی طرف آتے ہیں. پہلے واقعے سے اس کی طرف اس لیے آتے ہیں کہ امام نے کہا قیامت تک کے لیے, مومنین کے لیے, سب کے لیے یہ سبق ہے. امام نے کہا کہ جنت ہم نے نہیں دیکھی, دوزخ ہم نے نہیں دیکھا, پولیسرات ہم نے نہیں دیکھا, یہ ہمارے آپ کو بتانے کے لیے, ورنہ مولا نے سب دیکھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائے تو علی کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا. یہی ہے نا. لیکن آپ کی ہمیں بتانے کے لیے آپ نے کوئی چیز, تو اب اگر یہاں پر کوئی حدیث سنائی جائے, کوئی واقعہ بتایا جائے, کتاب کا حوالہ دے کے بتایا جائے, تو دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کو یقین پیدا ہوا یا یقین پیدا نہیں ہوا. کیونکہ جب یقین پیدا ہوگا تبھی آپ عمل کیجئے گا. یقین آپ اپنے عمل سے خود جائزہ لے لیجئے گا, ہم نے جو کچھ سنا اس کو یقین پیدا ہو گیا. جب یقین پیدا ہو گیا تو ہم نے عمل کیا. جب عمل نہ کیجئے تو آپ سمجھ لیجئے گا آپ کو یقین نہیں پیدا ہوگا, کچھ بھی نہیں. بس سنا آپ نے, جیسے اور ساری باتیں دنیا میں ہر وقت سنا کرتے ہیں, کون سا عمل کرتے ہیں. کیا محمد آل محمد کا کلام سننے کے بعد, اللہ کی کتاب کی بات سننے کے بعد بھی یقین نہیں پیدا اور عمل نہیں ہے؟ تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے, اپنی شخصیت کا جائزہ لیجئے. یہ دنیا میں ہم آئے, آج آئے چند دن کے لیے, اس کے بعد یہاں سے چلے گئے. ہم کو یہاں پہ بھیجا گیا کسی کام کے لیے. کس کام کے لیے؟ عبادت کے لیے بھیجا گیا کہ ہم عبادت کریں, اس سے کچھ ہم نتیجہ حاصل کریں, اس سے ثواب حاصل کریں, آخرت کی کرنسی حاصل کریں. اس کے بعد ہم پلٹ کے اپنے وطن پہنچ جائیں. اپنے وطن, یہ ہمارا وطن نہیں ہے, اپنے وطن پہنچ جائے. آخرت میں ہمارا وطن ہے, وہاں پہنچ جائے. پھر ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. یہاں کہاں کہ نہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت ہے نہ زندگی, ہر نعمت کے ساتھ ایک غم لگا ہوا. تو بہرحال یہاں تو کچھ بھی نہیں, بیکار ہے. ایک چیز یہ ہوئی, اگر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سمجھیے تب صحیح ہے اس پہ کہ ہم یقین کریں چیزوں پہ. یقین ہی نہیں ہوگا تو بیکار ہے. یقین نہیں ہوگا تو کیا ہے؟ یقین کے متعلق 2 حدیث سن لیجئے تاکہ پتہ بھی چل جائے اس سلسلے میں. یقین کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے نصف ایمان ہے. صبر نصف ایمان ہے اور یقین مکمل ایمان ہے. یقین جو ہے مکمل ایمان ہے. آپ کو یقین ہی نہیں تو ایمان کس بات کا ہے؟ آپ کو ہر بات کو روا رہی. آج کل یہ چیز ہماری یقین میں بے حد کمی واقع ہو گئی. آج کے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہہ رہے صبر نصف ایمان ہے اور یقین مکمل ایمان ہے. پھر کہتے ہیں یقین ایمان کا ستون ہے. اگر یقین ہی نہیں تو بیکار ہو گئے, سب بیکار ہے. جیسا یقین ہوگا ویسے ہی آپ کا دین ہے, جیسا یقین ہے ویسا ہی دین ہے. نماز کو آپ کو پتا کہ اول وقت میں پڑھ لو, اول وقت میں, اگر آپ کو یقین ہو کہ اول وقت میں پڑھنے میں, مثال کے طور پہ دنیا تو اتنی چھائی ہوئی کہ ہر چیز دنیا کے حساب سے بتائی جاتی تو ہم اس پہ اقدام کرتے ہیں. اگر آخرت کے حساب سے بتائی جاتی تو اقدام نہیں کرتے. جبکہ مومن کی تعریف میں کہا گیا کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے. غیب جو کچھ نہیں, آخرت غیب ہے, لیکن ائمہ تاریخ نے بتا دی, ہم اس پہ ایمان لائے. تو اب ایمان لائے تو ہمیں کب پتا چلے گا؟ وقت کے اوپر جو ہے نماز پڑھ لو, اس کا ثواب بہت زیادہ ہے, بے حد ثواب اس کا ہے. وقت پہ نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے نا. اگر یقین ہوتا تو فوراً گھڑی دیکھ رہے ہوتے کہ جلدی سے وقت ہو تاکہ ہم نماز پڑھیں, جلدی سے وقت ہو تاکہ نماز. اگر کہا جاتا کہ وقت پہ نماز پڑھنے کے اتنے پیسے فوراً ملیں گے, پھر کوئی ہوتا ایسا جو وقت پہ نماز نہ پڑھتا, دیر سے بہت دیر سے جب ختم ہو جائے, ایسا کوئی بھی نہیں. اسی طرح ہر چیز پہ ایمان خود اپنا جائزہ لے لیے. پھر مولا مشکل کشا حضرت علی اسلام ارشاد فرماتے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو یقین پیدا ہو گیا تو اب مولا کا قول ہے, وہ بتا رہے کہ جس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو یقین کرتا ہے وہ عمل میں کیا کرتا ہے, جد و جہد کرتا ہے, یعنی جد و جہد کے ساتھ عمل کرتا ہے. اگر یقین پیدا ہو گیا تو جد و جہد کے ساتھ عمل کرتا. آپ کا عمل اگر جد و جہد کے ساتھ ہو رہا تو آپ سمجھ لیں کہ ہم میں یقین پیدا ہو گیا. یا اب ہم ایک ایک سیڑھی یقین کی چڑھ رہے ہیں, اچانک تو نہیں وہاں سے وہاں پہنچ جائیے کہ 3 بجے رات کو اٹھ کے وضو کر کے گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ نماز شب کا وقت ہو جائے, پڑھیں اور جوشن کبیر پہ پڑھ رہے. تو ایسا اچانک نہیں ہوگا, رفتہ رفتہ کر کے ہوگا, رفتہ رفتہ کر کے آگے بڑھا جاتا ہے. لیکن جب یقین ہو جاتا ہے تبھی رفتہ رفتہ کر کے آدمی آگے بڑھتا ہے. تو آپ کو یقین ہونا چاہیے. یہاں آ رہی ہیں آپ سال بھر, 2 سال 5 سال, یہاں تو ماشاءاللہ سے ہماری جو پرانی بچے ہیں تو مسلسل آ رہی ہیں, ان کو ایسا یقین پیدا ہو گیا کہ وہاں جانے کا نام ہی نہیں لے رہی یہاں سے کسی طرح. تو بہرحال
تو آپ کو یقین ہو جائے گا تو آپ سال 2 سال جتنے سال بھی آپ پڑھتے رہیے گا یقین ہوگا, تبھی تو جو کچھ سنیے گا اس پہ عمل کیجیے گا. جب یقین ہی نہیں ہوگا تو صرف تفریحاً آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, عمل نہیں ہو رہا تو بیکار ہے. اس لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے یا دین کے معاملے میں کچھ کام کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یقین ہونا چاہیے. معصومین بتا رہے ہیں, ائمہ تارین بتا رہے ہیں, کربلا والے کس طرح سے نماز پڑھتے تھے بتا رہے ہیں, یقین نہیں پتا, صرف واقعہ سنا گریا کیا چلے گئے. یہی ہو رہا نا, واقعہ سنا گریا کیا چلے گئے. کیا واقعہ سنا, کئی سال تو گزر جاتے ہیں, کئی سال سے آپ واقعات سن رہے ہیں, کتنا واقعہ سن رہے ہیں. اگر کہا جائے کہ صرف 2 لفظ ہی تو بتائے اس کے اندر 2 لفظ کے لیے, اس 2 لفظ کے لیے آپ یہاں آئیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, اس کی تکمیل کے لیے یہاں آئی. چھٹے امام پروردگار زیارت اربعین میں کہتے ہیں کہ پروردگار امام حسین اسلام نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے. اگر آپ کو یقین پیدا ہو گیا کہ چھٹے امام نے یہ بات کہی ہے اور صحیح بات کہی تو ہمیں اپنی جہالت سے نکلنا پڑے گا, ہمیں اقدام کرنا پڑے گا, ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا. کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. دنیا میں جتنے لوگ علم حاصل نہیں کر رہے کیا بڑے چین سے ہیں جو آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئیے گا تو آپ کو بہت تکلیف ہو رہی. کسی تکلیف سے لوگ عورتیں جو ہے جا رہی ہوتی ہیں نوکری کرنے کے لیے جا رہی کیونکہ پیسہ ملتا ہے. گھر کو بار کو چھوڑ کے چھوٹے بچے کو چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے بوڑھے ساس سسر کو چھوڑ کے جا رہی ہوتی کہ تنخواہ ملے گی. یہی ہوتا نا. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تیرے بندے کو جہالت, اگر آپ کو یقین ہے اس بات پر کہ مولا نے صحیح کہا, انہوں نے اتنی قربانیاں دی, تو کیا کیجئے, آپ علم دین حاصل کیجئے. علم حاصل کرنے سے مطلب علم دین ہے, وہ والا نہیں, آگے چل کے انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں. پھر دوسری چیز کیا کہ خوف پیدا ہو گیا کہ اللہ کے رسول سامنے آ رہے ہیں, اس کو خوف پیدا ہوا, اس قدر شرمندہ خوفزدہ ہوا کہ اب کیا جواب دیں گے. کہ ایسا جیسے پیر کے نیچے, ابھی آپ نے سنا نہیں کہ ان کا خط آیا ابا کا کہ ہم نے تمہاری شادی طے کر دی ہے, آ جاؤ. ان کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ہمیں علم دین چھوڑ کے جانا پڑے گا. اگر ابا کا خط آ جاتا ہمارے پاس کہ تمہاری شادی 6 مہینے کے لیے ڈیلے ہو گئی تو ہمارے پیر کے نیچے سے زمین نکل جاتی. لو یہ ابھی تو اور دن باقی, 6 مہینے اور باقی. تو بہرحال تو اس کو پیر کے نیچے سے زمین اس کے نکلی جا رہی ہے کہ ارے غضب, مولا نے دیکھ لیا, اللہ کے رسول نے دیکھ لیا, پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا. انصاف سے بتائیے کتنی حدیثیں ملی ہیں, رسول اللہ کی حدیث میں موجود ہے, چھٹے امام کی حدیث موجود ہے, 8ویں امام کی حدیث موجود ہے, سب ہم نے دیکھ کے ایک ہی خالی نکال لیا. ایک نکال لیا چھٹے امام کے حوالے سے, ایک نکال لیا مفہوم اس کا بتا رہے ہیں کیونکہ آپ نے وہ پہلے سنی ہوئی ہے, اس لیے بتا رہے ہیں. کیا روز آنا اور بعض میں کہ ہر شب جمعے کو ہمارے اعمال امام زمانہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. کیا آپ کو کبھی شرم حیا آئی؟ ہمیں کبھی شرم, آپ سے مطلب ہم اپنے آپ کو بھی شامل کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ علماء آئیں گے, وہ آپ کو درس دیں گے. ہم آپ جیسے ہیں, ہم اور آپ ایک ہیں, ایک پیج پہ. آج کل ایک پیج بہت چلا ہوا نا, سیاستدان ہر چیز کو ایک پیج پہ, تو ہم اور آپ ایک پیج کے اوپر ہیں. علماء الگ ہیں, وہ آتے ہیں, دیکھیے ابھی آئے تھے, دیکھے گئے, ابھی اسی طرح آتے رہے. ہم آپ ہی جیسے ہیں تو کچھ باتیں آپ کو یاد کر کے آگے سنا دیتے ہیں. تو آپ بتائیے کیا ہمیں شب جمعے کو کبھی شرم آ رہی ہوتی کہ ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے, روزانہ پیش کیے جا رہے ہیں, بعض روایت پر تو روزانہ صبح کے وقت ہمارے اعمال, کبھی شرمندگی پیدا ہوئی کہ ہم نے یہ بات کی, ہم نے یہ غیبت کی. اب دیکھ لیجیے اپنی محبت کہ آپ کو ائمہ تارین سے, اللہ کے رسول سے کیسی محبت ہے. آپ دیکھ لیجیے اپنے دل میں کہ ہمارے دل میں اپنے رب کی کیسی محبت ہے. اس کو تو پیش کیا جا رہا ہے, یہاں تو پیش کرنے کی ضرورت بھی, ہر آن پروردگار ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. کیسی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے, کیسی محبت ہے. ہاتھ اٹھا کے اپنے مطلب کی دعا تو مانگی جاتی ہے, اس اللہ سے کبھی اس اللہ کا خیال بھی کیا جاتا ہے. وہ ہمارا کیسا مہربان رب ہے, ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا رب ہے. اس رب سے جو آپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا, آپ خود بتائیے کہ آپ نے کیا کیا. خود دیکھ لیجئے, اپنا جائزہ لیجئے. بہت تھوڑی سی زندگی, علم بہت کثیر ہے, بہت زیادہ علم ہے, بہت زیادہ ہے علم, اور زندگی ہماری بہت تھوڑی ہے. کتنی ہماری نکل گئی, کتنی ہماری باقی. ہمیں واقعی جد و جہد کے ساتھ جو ہے عمل کرنا ہے, جد و جہد کے ساتھ عمل کرنا, ہمیں سیکھنا ہے, اور سیکھنے کے بعد واقعی دل سے یقین پیدا کرنا ہے, اور دل سے یقین پیدا کر کے ہمیں عمل کرنا اس کے بعد. تو دیکھیے ہمارے اعمال دو, تبھی تو مولا مشکل کا حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے, رات کو سونے لگو, کہتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت 100 دفعہ استغفار پڑھو روزانہ. تو جب آپ پڑھیے گا تو کیا پڑھیے گا, آپ دیکھ رہی ہوگی کہ پڑھے ہم نے تو آج دن بھر میں کیا گناہ کی جائزہ لیجیے. 7ویں امام تو کہتے ہیں کہ جو اپنا روزانہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم سے نہیں ہے.
ہم سے نہیں کہ اس کی بھی پرواہ نہیں ہے ہمیں. جو کچھ کہہ دیا جائے, کیوں؟ یقین نہیں ہے, کسی بات پر یقین نہیں. کہا جائے کہ دیکھیں یہ بحر الانوار ہے, یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے, یہ ان کی کتاب ہے, یہ کلینی صاحب, کوئی بھی کتاب دکھا دی جائے, قرآن کی آیت کھول کے دکھا دی جائے, سب پڑھیے گا, آپ اسے مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں. تو مانتے تو عمل کہیں عمل نہیں مانتے, ہر بات کو کہیں گے. اب تو ہر بات کا اقرار کیا جانے لگا ہے عادتاً. اس کو مانتے ہو؟ جی ہاں مانتے ہو. اس کو مانتے ہو, اور کسی بات پر عمل نہیں کیا ہے. ذرا اپنا یہ ماننا تو دیکھیے کہ کون سا ماننا ہے. یہ ہمارا ماننا کون سا ماننا کہ جس کے اوپر ہم اقدام عمل ہی نہیں, ڈرایا جائے تو ڈرتے نہیں, شوق دلایا جائے تو نہیں شوق پیدا ہوتا, دونوں میں سے کچھ بھی نہیں. ایسی دین ایسی واقعی صحیح مولا نے کہا, امام حسین نے صحیح کہا کہ بس زبان کو ہونٹ پہ پھیرو, دین ختم ہے. اتنا دین ہے, عمل کہیں نہیں نظر آتا. کیا عمل نظر ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو روزانہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم سے نہیں. ساتویں امام یہ کہہ رہے ہیں, مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں کہ روزانہ استغفار پڑھو رات کو سوتے وقت, کہ دیکھو دن بھر میں تم نے کیا کام کیا. کہیں پہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ اپنا جائزہ لو کہ آج کا دن کیسا گزرا, کل کا اچھا تھا یا آج کا اچھا تھا. جس کو پتہ ہی نہیں چلے تو اس کے زندہ رہنے سے بہتر ہے وہ مر جائے. آپ تو ہم سے اتنی محبت کر ہاں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مر جاؤ گے تو تمہارے اعمال نامے میں جو روزانہ گناہ لکھے جا رہے ہیں 30 دن اپنے گناہ کا جائزہ تو لیجئے. وہاں اگر کتاب کھول کے دکھائی جائے گی تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ تمہارا اپنا نامہ اعمال دیکھو. وہاں کوئی فائدہ نہیں, یہی دیکھ لینا پڑے گا, کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے نا کہ تم رائی کے دانے کے برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھو, اگر رائی کے دانے کے بدی کرو گے وہ بھی دیکھو. یعنی چھوٹی چھوٹی چیز ہماری نوٹ کی جا رہی ہے. وہ کہیں گے ہائے غضب یہ کیسا عمل, اس میں تو کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو درج نہ ہو. تو ساری درج ہو رہی ہے ہماری, ہم بالکل بے فکر ہیں. کس قدر بے فکر ہیں, کس قدر دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں, کس قدر ہمیں تو آ گئی ہیں یہاں پر کسی صورت سے. میں اکثر ہر آنے والی نئی کلاس میں جملہ ضرور کہتا ہوں, آ گئی ہیں کسی وجہ سے بھی. اللہ تعالیٰ نے توفیق دے گی, آ گئی یہاں پہ تو اب رک جائیے اور علم دین حاصل کر لیجئے. یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, کیونکہ توفیق سے افضل آسمان سے نازل ہونے والی جتنی چیزیں اس میں توفیق سے افضل کوئی چیز نہیں. توفیق سلب ہو جائے گی تو زبردستی بھیجا جائے گا, تب بھی ادھر ادھر نکل جائیے, بیٹھ کے ادھر سوتی رہیے. کیونکہ توفیق ہے تو اس کا شکر ادا کیجئے, یہ آئیے یہ کام کیجئے. یہاں پہ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. اس کے بعد جناب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چھٹے امام کے حوالے سے ہے. اچھا توبہ استغفار کو تو بتا دیا گیا, سچے دل سے توبہ کیجیے تو انشاءاللہ پروردگار تو توبہ کرنے والے کو دوست رکھتا, ضرور پسند کرے گا, ضرور دوست رکھتا. کس کو دوست رکھتا ہے ایک پوری لسٹ ہے, بتائی جا سکتی کہ اللہ اس کو دوست رکھتا ہے, اس کو دوست رکھتا ہے, اس کو دوست رکھتا ہے. ہمارے دل میں جذبہ ہی نہیں پتا اللہ دوست رکھتا, اور یہ کام ضرور کریں. دنیا کی کسی معاملے میں سوچ لیا جائے کہ دوست رکھتا, پھر دیکھیں کوئی دنیا دار کوئی وزیر کوئی وہ کر دے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو اللہ دوست رکھتا ہے کس کو؟ توبہ کرنے. ٹھیک ہے, توبہ کرنے والے دوست رکھتا ہے. اب یہ سب ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کیا بیماری ہمارے اندر پیدا ہوتی, کیا ہمارے اندر نقص پیدا ہوتا ہے جو ہم اس کے خلاف کام کرتے ہیں؟ وہی جائزہ لینا پڑے, ہم کیا کرتے ہیں, ایسا کیا ہوا ہمارے اندر. کیونکہ انسان کے اندر ہی کوئی چیز ایسی گڑبڑ ہو جاتی اس کی اخلاقی خرابیوں میں سے کہ اس کی توفیقات کو روک لیا جاتا, سلب کر لیا جاتا. اللہ کسی کو نہیں, اللہ تو چاہتا ہے کہ آپ نے کیا. تبھی تو بعض روایتوں میں رسول اللہ کے ہے کہ اللہ طالب علم کو اللہ دوست رکھتا ہے. طالب علم اللہ کا محبوب ہے, دوست بھی نہیں رہتا, محبوب ہے. ابھی آگے چل کے اگلی جو کلاسز ہوں گے اس میں بتائیں گے. اگر خالی یہ بتا دیا جائے کہ جو علم حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا کیا ثواب ملتا تو حیران ہو جائیں گے, عقلیں حیران ہو جائیں گی. پھر وہی ہوگا کہ یقین کرو یقین کرو یقین کرو, ایسی ہے, ایسی روایتیں کہ عقلیں حیران ہو جائیں. مثلاً ایک بتا دیتے ہیں, باقی تو اگلی دفعہ آگے. مثلاً کہا جاتا ہے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں, حیران ہو جائیں گے, عقلیں حیران ہو جائیں کہ طالب علم بھی جس خشک و تر جہاں پیر رکھتا ہے, یعنی پیر چلتا ہے جہاں خشک و تر پہ جہاں بھی پیر رکھتا ہے, ساتوں طبق اس کے لیے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, یہ کون سا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ حرام حلال جاننے کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, گناہوں سے دور ہونے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس لیے اتنا ثواب اس کے اندر رکھا گیا ہے کہ ساتوں طبق جہاں بھی وہ پیر رکھا, ساتوں طبق اس کے لیے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی پوچھا کہ یہ تسبیح کر رہے ہوتے کیا مراد ہو, علماء سے پوچھا کہ یہ تسبیح کر رہے تو اس کو کیا کہا جائے. کہ تسبیح کر رہے کو عمومی طور پہ کہا جاتا ہے تسبیح اربع کو, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, عظیم تسبیحوں میں سے کہا جاتا ہے. اب اس کو پڑھ کے اگر دعا مانگے تو انشاءاللہ آپ کی جائز دعا پوری ہوگی.
یہ تسبیح ہے، بہت اچھی تسبیح کہی جاتی ہے اس کو. تو بہرحال وہ اتنا ثواب اس کے لیے. آپ جو بھی آ رہی تھیں ابھی، تو ابھی آپ نے بتایا نا کہ جیسے ہی قرآن پڑھیے گا اس میں کیا مومن کی تعریف میں بتایا گیا وہ غیب پر ایمان لاتا ہے. غیب یعنی جو بتا دیا گیا وہ سب غیب ہے، اس پر ایمان لاتا، اسی بنیاد پہ کام کرتا، گو کہ اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا لیکن پھر بھی کام کرتا اسی غیب کے اوپر. آپ جب ابھی آ رہی تھی تو آپ کے راستے میں فرشتے خوش ہو کر اپنا پر بچھائے ہوئے تھا. آپ نے دیکھا؟ آپ نے دیکھا تھا؟ آپ کو دکھائی دیا تھا؟ نہیں دکھائی دیا تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بچھائے ہوئے تھے تو یقین ہے کہ ہاں بچھائے ہوئے تھے. منیت المرید نام کی ایک کتاب ہے، اس میں جب یہ والی روایت کسی طالب علم کے پاس پہنچی یا کسی طالب علم، تو اس نے عذرائے مداح کہا کہ طالب وہ پر بچھائے رہتے، ہم بھی اپنے جو نالین میں ہے کیلے لگائیں گے تاکہ اس کے پر کو زخمی کریں. اس نے یہ ارادہ کیا، وہ اس نے ایسا کیا، تو اسی منیت المرید کتاب میں لکھا ہوا کہ اس کا پیر خشک ہو گیا. مذاق کر رہے تم سمجھ رہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے جیسا کہا انہوں نے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے بتایا ایسا ہی ہے. اس کے پیر خشک ہو گئے. تو جب تک عذاب نہ مل جائے بعض لوگ اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ بات سے راضی نہیں ہوتے. کس سے راضی ہوتے ہیں؟ نہیں بولو گے، ہیں بہت چالاک ہو، نہیں بولے. لات سے راضی ہوتے ہیں، بات سے نہیں راضی ہوتے، لات سے راضی ہوتے ہیں. تو بھائی ہم بات سے راضی ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے نزدیک محمد آل محمد کا کلام بہت بڑا ہے. انشاءاللہ جو کچھ بتایا جائے گا اس پہ یقین کیجیے گا. دعا مانگیے گا پروردگار مجھے یقین پیدا ہو جائے، اس پہ یقین پیدا، میرے یقین میں اضافہ کر، مالک میرے یقین میں اضافہ کر. بار بار دعا کیجیے گا، روز آنا نماز، میرے یقین میں اضافہ کر. یعنی سب چیز اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں. یقین میں ایسا عمل کریں کہ جیسے کہ معلوم ہے ہمیں سب کچھ نظر آ رہا، ہاں واقعی نظر آ رہی ہے. مومن کی تعریف میں بتایا گیا کہ غیب پر ایمان لاتا تو بس پھر ہم یقین کریں گے جو کچھ سب. کیا ایمان کے لحاظ سے عظیم ترین لوگوں کے بارے میں بتاؤ کہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. یقین پہ آ گیا تو ایک بات اور بتا دیں کہ ایمان کے لحاظ سے سب سے عظیم ترین عجیب و غریب مخلوق کون سی ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا. میزان حکمت کی روایت ہے، ابھی میزان حکمت کا تذکرہ آ رہا تو بتائی دے رہے ہیں، اس کی روایت ہے، میزان حکمت کی روایت ہے. تو لوگوں نے کہا کہ فرشتے، کہ فرشتے کیوں؟ تو اللہ کے پاس رہتے ہیں، ان کا عجیب و غریب کیسے ایمان ہوگا؟ یہ کتاب ہمیں دکھائی دے رہی ہے، ہمیں کتاب دکھائی دے رہی تو ہمیں تو نظر آ رہی نا. اگر نظر نہ آئے کہا جائے یہاں کتاب رکھی ہوئی زور سے ہاتھ نہ مارنا تو ہم ڈریں گے ایسے کہ نہیں یہاں پہ ہاتھ زور سے نہیں ماریں گے. جیسے بتایا جا رہا ہے وہ زور سے کتاب رکھتے بھی نہیں تھے، سارا درس آپ کو ہم سن رہے تھے، وہاں پہ رکھتے بھی نہیں تھے، کبھی لیٹ کے نہیں پڑھتے تھے، بغیر وضو کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. کہیں ایمان کے لیے کہ فرشتے کہنے وہ تو اللہ کے پاس ہے. کہ تو پھر انبیاء کے انبیاء کیوں ہوں گے؟ ان کے پاس تو فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، وہی لے کے پیغام لے کے آتے جاتے رہتے ہیں. اب سمجھ نہیں آ کے کیا کہ کہنا اللہ کے رسول، پھر ہم لوگ یہ لوگ ہیں جو بعد میں اللہ کے رسول آنکھ بند ہونے کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا. کہنے پھر ہم لوگ ہیں. کہ تم لوگ کیوں؟ تمہارے سامنے تو ہم موجود ہیں. کہ تو پھر اللہ کے رسول آپ بتائیے. کہہ رہے ہیں جو میرے بعد آئیں گے سفیدی پر سیاہی کو دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے. یعنی لکھا ہوا دیکھیں گے ایمان لے آئیں گے کہ ہاں بالکل صحیح ہے جو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، صحیح ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ایتھینٹک کتاب کے اندر موجود ہے، بس صحیح ہے. جو ان کی تعریف کر رہے ہیں، جو ہمارے بعد میں لوگ آئیں گے سفیدی پہ سیاہی کو دیکھیں گے ایمان لائیں گے، تصدیق کریں گے بات صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، عقل سے بھی لگائیں گے صحیح. کیونکہ آج کل تو بہت ساری چیز واٹس ایپ پہ پھیلائی جا رہی ہے الٹی سیدھی، سب کو تھوڑی مانیں گے. جائزہ لیں گے، قرآن کو دیکھیں گے، حدیث کو دیکھیں گے، علماء سے پوچھیں گے، تب ہم آگے بڑھیں گے. جو کہہ دے گا ہوا کے جھونکے پہ، نہج البلاغہ میں مولا نے کہا نہیں کہ بعض لوگوں کی مذمت میں کہا کہ یہ ہوا کے جھونکوں پہ ساتھ اڑنے لگتے ہیں. تو ہم اتنے ہلکے نہیں کہ جس نے جدھر بھگایا ہم چلے گئے. باقاعدہ تصدیق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے، دنیا کے کیا مقاصد. آج کل تو دین کو بھی دنیا کے مقاصد میں استعمال کیا جانے لگا، دنیا کے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے. جو دین کو دنیا کے لیے استعمال کرے مولا کہہ رہے ہیں اس کا مقام جہنم ہے. آخرت کے لیے کیا گیا نا، دنیا تو خود ہی مل جائے گی. دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کافر کو دے رہا تو آپ کو نہیں دے گا، آپ کو بھی دے گا. بہرحال اب چلیے آتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، کچھ چیزیں بتاتے ہیں آپ کو. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، فنا ہونے والی دنیا سے لپٹے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو نہ بنائیے. ارے اتنے سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں میں بھی کروں. نہیں،
یہ فنا ہونے والی دنیا پہ لپٹے ہوئے لوگ کون لوگ ہیں؟ ابھی بتا رہے ہیں کون لوگ. چھٹے امام فرماتے کہ رسول اللہ جا رہے تھے, دیکھا کہ ایک جگہ مجمع لگا ہوا, آپ کھڑے ہوئے, پوچھا کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول یہ ایک پاگل ہے, اسے مرگی کا دورہ پڑا, لیکن یہ پاگل ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ پاگل نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے بیمار مصیبت زدہ, یعنی بیمار ہے, یہ اس کو بیماری ہے, مصیبت زدہ ہے, بیمار ہے. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ پاگل کون ہے؟ خیر ہاں, اللہ کے رسول ضرور بتائی کہ پاگل کون ہے. تو آپ نے بتایا کہ یہ آزمائش میں مبتلا پاگل وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو متکبرانہ چال چلتے ہیں, مغرور ہوتے ہیں. باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مغرور ہیں, مغرور چال چلتے ہیں, اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے اللہ سے جنت کے ملنے کا حق سمجھتے ہیں کہ جنت ہمیں ملے گی, اللہ دے گا, لازم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرور ملے گی. ان سے کوئی ان کی برائی سے بچتا نہیں, بھلائی کی ان سے امید نہیں ہوتی. یہ تو بیمار ہے, یہ لوگ مجنون و پاگل ہیں, صحیح مانو. اب اگر آپ اس کو دیکھیے, پھر سے تھوڑا سا جائزہ لیجیے کہ وہ بیمار تھا, اس کے گرد جمع تھے, تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول پاگل. کہ یہ پاگل نہیں ہے, یہ بیمار ہے, یہ مصیبت زدہ ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پاگل کون ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے پاگل, مغرور ہے, غرور کرنے والے لوگ یہ مغرور ہیں, سمجھے آپ. اور عمل کے بغیر کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ سے جنت کے مل جانے کا, کہ جنت تم کو ضرور ملے گا, لازم سمجھتے ہیں. کون لوگ؟ مغرور لوگ. مغرور کی تعریف میں ابھی 2-4 جملے مغرور کے اس میں سن لیجئے, پھر اس کے نتیجہ بتا رہے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ مغرور ہے. مغرور کے بارے میں کہا جاتا ہے, بہت ساری روایتیں ہیں, چھٹے امام کی, بہت ساری ائمہ کی, رسول اللہ کی, سب کی روایتیں. پوچھا گیا مغرور کون؟ ہم تو اچھا کپڑا بھی پہنتے ہیں, ہمارے پاس مکان اچھا ہے, سواری اچھی, جوتا اچھا, کیا ہم بھی مغرور کرنے؟ یہ مغرور تھوڑی. کہ جو حق کا انکار کرے, ہم نے دیکھا نہیں اللہ کے رسول, ہم نے نہ جنت دیکھی, جنت حق ہے, دوزخ حق ہے, پل صراط حق ہے, ساری چیز کہی جاتی ہے, وہ پڑھائی جاتی ہے نا تلقین کے اندر. آپ تو وہاں جاتی نہیں کہ تلقین پڑھائی جائے, کہ سنے کبھی تو تلقین خود بھی پڑھ لیجیے کہ تلقین میں کیا لکھا ہوا. ہم سے تو یہی کہا جائے گا, یہ پوچھا جائے گا, یہی ہوگا, جنت حق ہے. جنت حق ہے تو کیا آپ نے اس کے لیے؟ کتنا آپ اس کو حق سمجھتی تھی جو کچھ آپ نے کیا؟ دوزخ حق ہے, کب دوزخ کے بارے میں بھاگنے کی کوشش کی کہ دوزخ سے بھاگا جائے, دوزخ حق ہے. پل صراط حق ہے, پورے صراط سے نکلنے کا. ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں, اب تو سیدھے جنت پہ چلے جائیں. یہ بھر دیا گیا دماغوں میں, اور یہ کہہ کہ ہم سے گناہ کروائے. ہم سے انہی محمد آل محمد کی نافرمانی کروائی جا رہی ہے جن کے بارے میں یہ کہا گیا. ہر چیز کے اصول ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا, تو اس کو کچھ تقاضے بھی تو ہیں, وہ تقاضے ہم پورے نہیں کر رہے ہیں, صرف زبانی طور پہ کر رہے ہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے تکبر کرنا عین حماقت و بیوقوفی ہے, اور عقل کی بدترین آفت تکبر ہے, بدترین آفت ہے. حق کا انکار کرنا, رسول اللہ نے کیا بتا, حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا, اپنے علاوہ لوگوں کو حقیر جانے. ابھی کوئی بات آپ کسی سے محفل میں کسی کہہ دیجیے گا, کہیے گا بھی مت کہ یہ پہلے دن آئی ہے, اس کے بعد جا کے آپ نے کہنا شروع کیا, تو پھر آپ کا وہی اثر ہوگا جو بتانے جا رہے ہیں ابھی. حق کا انکار کرنا, لوگوں کو حقیر سمجھنا. ہمیں حقیر اس وقت سمجھا جاتا ہے جب ہم کوئی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو مغرور کو نصیحت کرتے ہیں, تو اس کا پھر آپ اس کے تیور دیکھیں. ہاں اگر کوئی دنیا کی بات بتا رہے ہیں تو بڑے شوق سے, اچھا تمہیں کیسے پتا ہے؟ نہیں, ہم تو اس کے خیال میں تو ہم بتا ایسے بیوقوف سے آدمی تھے, تو یہ کیسی ترکیب کی یہ بات بتا رہے ہیں, آخرت کی بات بتا رہے ہیں, تو ہم سے کیا کرے, غرور کرے گا, بدتمیزی کرے گا, اور کہے گا دکھاؤ کہاں لکھا, تم آ گئے جاہل ترین, یہ وہ فلانا ربا, ABCD نہیں آتی. یعنی جسے ABCD آتی ہے وہ جنت کے اعلیٰ علین میں پہنچے گا, یہ مطلب ہے کہ تو یہ مغرور کیا کام کرتا, ہمارے مقابلے میں کیا آئے گا. کتاب میں لکھا مغرور جو ہے انبیاؤں کے مقابلے میں آتے تھے لوگ, غرور کرنے والے انبیاؤں کے مقابلے میں سوال جواب کرتے تھے. حضرت نوح کو پتھر مارتے تھے کہ نہیں مارتے تھے؟ حضرت ہود نے جب کہا تھا, شداد سے کہا تھا, حضرت ہود نے کہا تھا کہ ایمان لے آؤ, حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ ایمان لے آگے کیا ملے گا مجھے ایمان میں. یعنی بہت پیسے والا بادشاہ تھا, تو کہتا ہمیں کیا ملے گا. دیکھیں یہ غرور کی نہیں, ہمیں کیا ملے گا, کہ جنت ملے گی. کہ جنت میں کیا ہے, کہ جنت میں حوریں ہیں, جنت میں باغات ہیں, جنت میں ہیرے جواہرات ہیں, وہاں پہ سونے کے محلات بنے, وہ تمہیں رکھ. یہ کیا بات ہے, یہ تو ہم ہی بنوا سکتے ہیں, یہ تو ہم ہی بنوا سکتے ہیں. اس کے بعد اس نے بڑی لمبی اس کی بات ہے کہ اس نے بنوایا, پوری بنوا دیا. ویسے اب غرور کا نتیجہ کیا نکلا, اس نے پوری بنوا دیا. بنوانے کے بعد کہا گیا کہ اب جنت بالکل بن گئی ہے, ساری نوجوان لڑکیوں کو وہ لا کے بسایا گیا, ہیرے جواہرات, سونے کے درخت لگائے گئے, اس میں مشک کے گوشے لگائے گئے جس میں سے پورے اس میں خوشبو آ رہی تھی. اس نے کہا یہ سب تیار ہو گئے, تو آئیے سرکار اب آپ دیکھنے کے لیے چلیے.
جو آپ نے جنت بنوائی ہے. مشہور ہے, ہر آدمی اپنے اوپر لے اس کو. ہم چھوٹی سی دنیا جو بناتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہمیشہ باقی رہنے والی, نکل جائے گی. اگر اللہ کی نافرمانی کے ذریعے بنایا ہے تو بالکل بیکار ہے. یہ شداد کی جنت سے زیادہ بیکار ہے. چلا سوار ہو گئے, سارے لوگ اس کے ساتھ ساتھ چلے. سامنے سے دیکھا ایک گھوڑ سوار آ رہا, عجیب سی شکل کا. کہا تو کون ہے؟ یہ قریب آیا, کہ تو کون ہے؟ کہ میں ملک الموت ہوں. کہ کیا کرنے کے لیے؟ کہ تیری روح قبض کرنے آیا. ابھی جنت پہ جا بھی نہیں پایا بیچارہ, دیکھنے نہیں نہ پایا. بعض کتابوں کے ایک پیر اندر تھا ایک پیر باہر تھا, روح قبض کر لی گئی. کہاں گیا غرور اس کا؟ برباد کر دیا اس کو غرور نے. مان جاتا بات کہ میں جنت میں لے گئے, وہ تو غیب تھی. بات مانو, یقین پیدا ہو رہا کہ نہیں؟ انبیاء کے بات پہ بھی یقین نہیں پیدا ہو رہا. منہ در منہ سامنے موجود ہے, یقین پیدا نہیں ہو رہا. یہ غرور کی نشانی. تم اپنے مال و دولت کے اتنا سمجھ رہے ہو, تم اپنی زندگی میں اتنا غرور کیا ہوا آپ نے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, سب کچھ ہمارا صحیح ہو جائے گا, انشاءاللہ سب بخشوا دیں گے. اور اگر ہم مرا بھی گئے تو ایصال ثواب میں پڑھوا دیا جائے گا, اعلی علین میں جگہ ملے, ختم ہو جائے گا قصہ. پھولوں کی چادر چڑھا دی جائے گی. نہیں, غرور سے ہمیں ہٹنا ہے, کیونکہ انبیاء بھی کے ساتھ بھی لوگ مغرور لوگ کیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا یہ اتنی خطرناک چیز ہے. دیکھیے, حق کا قبول نہ کرنا غرور کی نشانی ہے. تو آپ دیکھیے کہ کتنی خطرناک چیز ہے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مردوں کو زندہ کیا, نابینوں کو بینا کیا, کوڑیوں کو ہم نے اچھا کیا, لیکن ان کا جتنا علاج کرنے کی کوشش کی علاج نہیں کر پائے, ناکام ہو گئے. یہ اتنے خطرناک ہیں. یہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ کے اس سے, نابینا بینا ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ کے اس سے, کوڑی اچھا ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہوا ہے, یہ مغرور جو ہے نا, خود پسند مغرور, یہ کسی قیمت پہ راضی. جب تک یہ خود نہیں راضی ہوگا کہ ہاں مجھے کچھ سیکھنا ہے, ہاں مجھے کچھ جاننا ہے, ہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ صحیح ہے, تب تک تھوڑی ٹھیک ہوگا ہمارے کہنے سے. کبھی صحیح نہیں ہوگا جب تک خود ہی راضی نہیں ہوگا. تو یہ کیا کہا گیا, تو یہ کسی طرح سے صحیح نہیں ہوگا. تو خود پسند ہو گیا نا, خود پسندی بھی گئی آتی کہ جو کچھ میں صحیح ہوں, بالکل صحیح ہوں میں, ٹھیک ہے, کوئی مجھے کہنے سننے کی ضرورت نہیں. یہ خود غرور کی قسم شاخ نکل رہی تھی, غرور کی خود پسندی. یہ ترقی کرنے میں مانع ہوتی ہے. اگر کوئی بات بتائی جائے نہیں مان رہی تو پتا چلا کہ خود پسند ہو. ساتویں امام, پانچویں امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, تین چیزیں انسان کی کمر کو توڑ دیتی ہے. تین چیزیں انسان کی کمر کو توڑ دیتی ہے. مولا کہہ رہے ہیں, یہ بات سمجھ لیجیے کہ کتنی صحیح بات ہوگی کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے. تین چیزیں, عمل میں کوتاہی, عمل میں کوتاہی. جو کام آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لکھے, جیسے درس شروعات ہم نے کیا تلاوت کی تھی, یا کا نعبد و یا کا, تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے. یعنی پوری زندگی ہماری عبارت ہے اسی بات سے کہ ہم پیدا کیے گئے کس لیے, اللہ تعالیٰ کی عبادت. نہیں پیدا کیا جن انس کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کر. ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. تو ہم عبادت کے لیے پیدا کیے تو ہر وقت اس سے دعا مانگنی چاہیے. بہت ساری جگہ میں آپ کو ایک بات بھی ساتھ ساتھ بتاتے چلے, بہت ساری جگہوں میں لکھا ہوا کہ آپ کی کوئی دعا, کوئی حاجت, کوئی مشکل ہو تو آپ سورہ حمد کو پڑھیے. جب یہاں پہ پہنچیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایک پوری تسبیح اس کو پڑھ کے ختم کیجیے, پھر سورہ حمد کو اختتام کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے. امام زمانہ کی جو نماز ہوتی ہے استغاثے, اس میں بھی یہ بتائی گئی کہ یہ پڑھیے. تو آپ عام حالت میں بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں, دعا مانگ سکتے ہیں کہ ہماری دعا پورے. تو یہ کیا کہا جائے, ہمیں اسی کام میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تین چیزیں جو انسان کی کمر, عمل میں کوتاہی, گناہوں کو بھولنا, یعنی گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ, گناہ پہ کیے جا رہے ہیں, اس کو نوٹ نہیں کرے. اتنے گناہ ہمارے ذمہ لگ چکے ہیں, اب کیا کرنا چاہیے ہمیں. کسی وقت پہ موت آ جائے گی, ہمیں پتہ نہیں. موت کا وقت چھپا کے رکھا گیا ہے, موت کا وقت چھپا کے رکھا گیا ہے. 15 منٹ باقی رہ گئے میرے خیال سے. یہ سب تمہید چل رہی ہے ابھی. یا اللہ, تو کلاس کب شروع ہوگی؟ بہرحال کلاس کب بھی شروع ہو, تو اب تو ماشاءاللہ انشاءاللہ 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 آپ لوگ آتے رہیے گا. اور تو انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات, علماء کی ملاقات ہوتی رہے گی, بات چلتی رہے گی. لیکن جو کچھ بھی رہ گیا 15-20 منٹ رہ گا, اس میں جو کچھ بتا سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں. عمل میں کوتاہی, گناہوں کو بھول جانا, گناہوں کو بھول جانا. ہمیں پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے گی. ایک صاحب تھے, اتفاق سے صبح ہی اپنی بیگم کو بہانے سے سنا رہے تھے. یہ والی بات تو آپ کو بھی سن لیجیے. بہانہ بنا کے سنا رہے تھے. ہمارا کوئی رشتہ دار تو یہاں نہیں بیٹھا ہوا, ہاں جا کے کہہ دے کہ یہ تو وہاں ہو رہا تھا یہ سب. تو بہرحال تو ایک صاحب تھے, بہت عبادت گزار تھے,
بہت عبادت گزار تھے کہ دماغ ہی نہیں مل رہا تھا ان کے عبادت پہ. کہنے لگے شیطان ہمارے پاس نہیں آ رہا کہ ہم بھی دیکھیں شیطان کے. شیطان ایک دفعہ آ گیا اچانک کہ تم کون؟ کہ میں شیطان ہوں. کہ تم کیسے آئے؟ اتنے دن سے کیوں نہیں آئے ہمارے پاس؟ کہنا آپ اتنے عبادت گزار تھے, آپ کے پاس آ کے کیا کرتے؟ آپ عبادت میں مصروف رہتے تھے تو ہمیں آپ کے پاس آنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. اگر روایت خالی اس سلسلے میں سنانا شروع کریں تو 15, 20, 25 روایتیں تو مجھ جیسے حقیر طالب علم کے پاس ہے, تو علماء آپ سوچیں گے کئی دن تک سناتے رہیں گے روایت یہ والی. اس سلسلے میں روایت سناتے رہیں گے کہ کسی سے بھی منافق سے, شیطان سے, کسی بھی حکمت کی کوئی بات ملے لے لو اس کو, کیونکہ مومن کی گمشدہ چیز ہے حکمت. یہ کسی کی نہیں, کسی سے بھی ملے اس کو لے لو, کہیں سے بھی لے لو. خراب بیکار سی عورت کے پاس کچھ لوگ راستہ گزر رہے تھے, وہاں پہنچنے کے بعد وہ نماز پڑھنا چاہتے تھے. انہوں نے پوچھا کہ یہاں کوئی صاف جگہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا دل کو پاک رکھو. تو اس میں جو ہوشیار تھا اس نے کہا نوٹ کر لو بات. یہ دیکھو, حالانکہ ہمیں پاک جگہ چاہیے لیکن کہہ بات کو نوٹ کر لو, کتنی اہم بات ہے کہ ہمارا دل پاک ہونا چاہیے, دل صاف ہونا چاہیے. کینہ, بغض, عداوت, یہ ساری چیزیں دل میں نہیں ہونی چاہیے. بہرحال تو وہ کہہ رہے کیوں نہیں آئے, کہ کیا کرتے تمہارے پاس آ کے؟ تم عبادت میں مصروف رہتے تھے اس لیے مجھے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آنے کا کیا فائدہ؟ اتنے سال سے تم عبادت اللہ تعالیٰ میں مصروف ہو, مشغول ہو. اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری 200 سال کی عمر مزید بڑھا دیا ہے. وہ یہ کہہ کہ غائب ہو گیا, نکل لیا. وہ نہیں, ادھر ادھر دیکھا چلا گیا. اس نے سوچا 200 سال کی عمر ابھی ہے اور باقی ہے ہماری. تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ 100 سال ہم دنیا کی کھیل تماشے اور لذتوں میں اس میں کھو جاتے ہیں. 100 سال کی عمر جو باقی رہے گی اس میں پھر ہم عبادت کر لیں گے. نکل گیا, وہاں سے نکلے اپنے عبادت خانے سے اور دنیا داری میں گھس گئے اور ہر طرح کی عیش و عشرت تو یہ وہ سب کرنے لگے. اچانک ملک الموت آ گئے. اچانک ہی آتے ہیں. دیکھیے آپ آگے بتائیے گا نہیں, یہ علماء ہیں, یہ پروردگار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو مزید ان میں توفیقات میں, ان کی رحمتوں میں رحمت نازل کر. جو باقی ہیں ان کا سایہ ہم پر باقی رکھے پروردگار. یہ وہ سب بتا رہے ہیں, ہمیں بتا رہے, ہوشیار کر کے جا رہے ہیں. ایک ایک کتابیں اٹھائیے, دیکھیے. کتاب اٹھا کے کھولیے گا تو ایسا ہے جیسے اب آیت اللہ دست غیب کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. تو اگر آپ ان کے سامنے بیٹھیے گا تو کیا کریں گے؟ آپ کو نصیحت ہی تو کریں گے. تو کر تو رہے ہیں نصیحت, وہ نصیحت تو کر رہے ہیں. آپ نے کتاب اٹھایا, کتاب اٹھا کے پڑھیے گا تو بھی آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا. لیٹے لیٹے بھی علم حاصل کرنا, یہ لیٹے سے مراد یہ کہ لیٹے لیٹے بھی علم حاصل کرنے کا عظیم ترین فائدہ بتایا کہ علم دین حاصل کر رہا. تو بہرحال آگے ملک الموت, کہا چلو. کیوں؟ میری تو ابھی 100 سال کی زندگی باقی ہے. کہ نہیں, تم نے گناہ کر کے وہ 100 سال کی زندگی اپنی گنوا دی, اب سیدھے چلو. ان کو پکڑ کے لے گئے. ان کی کیا کیا, شیطان کو بلانا چاہتے, ایسا کیا کہ سب کیا کرایا, اس کو چوپٹ کروا دیا. تو موت کا وقت پروردگار نے روک کے اپنے پاس رکھا ہوا, ہمیں اس لیے رکھا ہم ہر لمحے ڈرتے رہیں کہ نہ جانے ہماری موت کس وقت آ جائے گی. اس لیے ہر وقت ہمیں توبہ اور نیک اعمال کی طرف متوجہ رہنا ہے. یہی آپ کو یہاں سے سکھایا جائے گا کہ آپ کی نماز آپ کی درست ہوگی, وضو آپ کا درست ہوگا, غسل آپ کی درست ہوگی, قرات آپ کی درست ہوگی, اخلاقیات آپ کی, دل کو آپ کے پاک و صاف دل کو کیا جائے گا حسن اخلاق کے ذریعے سے, تاکہ کینہ, بغض, عداوت, ساری چیزیں, مختلف واقعات, مختلف حدیثیں سنا کے آپ کو کی جائیں گی. یہ کیا جاتا ہے آپ کے ذریعے سے. پھر کیا ہوگا؟ وہ بات آگے پھیلے گی. کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ بھائی کہ عورتوں سے حاصل کرو, مدد لو. کہ وہ کیسے کہ بہت بولتی ہیں, اگر ان کو نیک بنا دو گے تو کیا کہ وہ نیکی کے بعد ہر وقت ادھر ادھر پھیلاتی رہیں گی. ابھی تو سب کے خاندان کے ادھر ادھر کی بات پھیلا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا, انہوں نے سب کیا. بھائی تم کو کیا ضرورت ہے, ہمیں کیا لینا دینا ان سے؟ ہمیں نہ کبھی لینا ہے نہ دینا ہے. وہ اچھا کر رہے ہیں تو خود بھگتیں گے, برا کر رہے ہیں تو بھگتے, ہمیں کیا ضرورت ہے تذکرہ کرنے. یہی بہانے کہہ کے بات کو ٹالا جاتا ہے ادھر سے ادھر, ہمیں کیا کرنا. تو آپ کے ذریعے سے پہنچا دیں گے. تو ہمیں بتایا نہیں گیا, اللہ تعالیٰ نے روک کے ہمارے اوپر احسان کیا. ہماری موت کا وقت ہمیں نہیں بتایا, اس پہ احسان کیا پروردگار نے ہمارے اوپر کہ ہم ہر وقت ڈرتے رہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ گناہوں کو بھولنا. گناہوں کو بھولنا 3 چیزیں کمر کو توڑتی. اس میں بتائیے گا عمل میں کوتاہی کرنا, گناہوں کو بھولنا اور خود پسندی اختیار کرنا. نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہمیں جاننے کی. مال, اچھا خود پسندی کس سے آتی؟ مال سے آتی ہے, منصب سے آتی ہے. کوئی عہدہ مل جائے, کوئی کسی قسم کے اطمینان, کوئی چیز, یہ جو ہے خود پسندی میں مبتلا کر دیتی ہے آدمی کو. یہ غرور پیدا کراتی ہے. پھر حق کا انکار کرتا ہے, ماننے کو تیار نہیں ہوتا. وہ علماء کو ان کو مہاراج جی عزام تک کو لوگ برا کہنے لگے. یہ وہ زمانہ آ گیا. اس بیماری سے نجات کیسے حاصل کی جائے؟ یہ ہے کون سی بیماری؟ بتاتے ہیں. بیماری جہالت کی بیماری ہے. اور کون سی بیماری؟
اب کچھ 2 3 4 چیزیں رہ کے آگے رہ تو پورا گیا لیکن سن لیجئے یہ بیماری ہے. کون سی بیماری کا؟ جہالت. جہالت کی بیماری کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کون سی جہالت؟ کیا یعنی علم دین حاصل نہ کرنا، وہ والا علم حاصل کرنا جو اللہ کے قریب بتا. یہ والا علم حاصل نہیں کرنا جو حاصل کیا جا رہا ہے سارا سب. اس کو تو یہودی جیسے کہ شاید اگلی دفعہ کلاس میں پہلی وہاں سے شروع کریں لیکن ابھی سے سن لیجئے. وہ مولا کہتے ہیں کہ مال مومن و کافر دونوں حاصل کرتا ہے. سن لیجئے، ہو سکتا ہے اسی پہ ختم کر دے. مال سنیے، غور سے سنیے، مال مومن اور کافر دونوں حاصل کرتے ہیں، ہے نا. اس مال حاصل کرنے ڈاکٹری پڑھتے ہیں، مومن بھی پڑھ رہا ہوتا، غیر مومن بھی پڑھ رہا، کافر بھی پڑھ رہا ہوتا، مشرک بھی پڑھ رہا ہوتا، انجینئرنگ پڑھ رہا ہوتا، ڈاکٹری پڑھ رہا، MBA کر رہا. تو یہ ساری چیزیں کیا پڑھائی ہو رہی؟ یہ وہ پڑھائی ہو رہی جس سے مال حاصل ہوتا ہے. نے نوکری کی جاتی، مال حاصل کیا ہے. تو مولا اسی کو کہہ رہے کہ مال کافر و مومن دونوں حاصل کرتے ہیں مگر علم صرف مومن حاصل کرتا ہے. علم صرف مومن حاصل کرتا ہے. کیونکہ علم کیا کام کرتا ہے کہ اللہ تک رسائی جو پیدا کراتا ہے. وہ کیا چیز کہ علم اللہ کے قریب کرتا ہے. علم دین جو ہے یہ اللہ کے قریب کرتا ہے. یہ والا اس علم کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے قریب کر دے. بہترین علم وہ ہے، رسول اللہ کا قول ہے کہ بہترین علم وہ ہے جو تمہیں نیک بنائے. تو کیا یہ جتنے لوگ ایٹم بم جنہوں نے بنایا تھا علم تو تھا جس کی وجہ سے بنایا تھا، کیا وہ نیک تھے؟ جا کے ہیروشیما پہ گرا دیا، وہ نیک لوگ تھے؟ یہ جو کلیشن کوپ بنائی جا رہی، گولیاں بنائی جا رہی، بندوقیں بنائی جا رہی ہیں مارنے کے لیے، یہ کیا نیک لوگ ہیں؟ کیونکہ بغیر علم کے تو یہ آ نہیں سکتا. لیکن یہ وہ والا علم ہے جسے دنیا حاصل کی جاتی ہے. یہ والا علم ہے، اس کے ذریعے سے کیا کام تھا؟ علم بہترین علم اللہ کے رسول، بہترین علم وہ ہے جو تمہیں نیک بنائے. اب آپ علم حاصل کیے، بہترین نیک کیا چیز ہے؟ جو تمہیں نیک بنائے، نیک بنانے والے بہت. ورنہ شریف لوگوں کا جب بہت شریف تو مولا انکار کرنے کے شریف نہیں ہے. کیوں؟ کہ شریف وہ ہے جسے علم و حکمت نے شریف بنایا ہو. یہ شریف آدمی ہے کہ اللہ سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے تو نیک. تو آپ کو بتا دیں جہالت بہت ہی خراب ترین چیز ہے. اتنی خراب ترین چیز ہے کہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے جو اوپر بتایا گیا. یہ بیماری اس بیماری سے بھی بدتر ہے. غرور، تکبر اور یہ خود پسندی اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. کہا گیا، فرماتے ہیں مولا علی کہ جہالت جو ہے بدترین بیماری ہے. جہالت بدترین بیماری ہے. پھر ایک جگہ آپ کہا گیا کہ انسان کے اندر جہالت جسمانی مرض سے زیادہ بدتر ہے. جسمانی مرض میں کون سا مرض سب سے زیادہ بدتر ہے؟ وہ ایک جگہ آپ کہتے ہیں مولا انسان میں جہالت کوڑ سے زیادہ بدتر ہے. کوڑ ہی مولا کہہ رہے ہیں. یقین کیجئے کہ جو مولا کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر یقین نہیں کیجئے گا تو بیکار ہو جائے گا، یہ سب چیز بیکار ہو جائے گی. انسان میں جہالت کوڑ سے زیادہ بدتر ہے، کوڑی ہو جانے سے زیادہ بدتر ہے جہالت. یہ اتنی بری چیز ہے. ہم جاہل ہیں، آخرت سے جاہل ہیں. ہم نے نہ نماز ہماری صحیح ہے، نہ روزہ صحیح ہے. پورے دن روزہ رکھا گیا اور دن بھر غصے میں پاگل ہوئے رہے. پاگل بھائی تو اس سے کیا فائدہ تمہارے روزہ رکھنے کا؟ کل ہزارہ روزہ تھا، رسول اللہ کی ولادت کے سلسلے میں روزہ کیا تھا، تو غصے سے تو پاگل ہوئے جا رہے ہو بھائی تم. تو کیا فائدہ روزہ رکھنے سے تمہارے کہ تم روزہ رکھ رہے ہو؟ ہے نا، بیکار ہے نا. غصہ ایسے بھی کہا جائے عقل کو کھا جاتا ہے. تو جب عقل کھا گئے تو ہو گیا پاگل. تو آپ نے دیکھا کہ یہ پاگل لوگ جس کو کہا جا رہی ہے یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے، وہ تو بیمار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس پوری دنیا پہ قبضہ پاگل لوگوں کا ہے. وزیر اعظم پاگل اس اعتبار سے، صدر پاگل، جج پاگل، بیرسٹر پاگل، سارے کے سارے پاگل ہیں. سارے پاگل کیوں؟ کہ وہ اس میں آ رہے ہیں. یہ پاگل ہیں، یہ مغرور ہے، غرور کر رہے ہیں، مغرور تکبر کیا ہوا، تکبرانہ انداز ہے ان کا. یہ بغیر کچھ عمل کیے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، انشاءاللہ اللہ فضل و کرم سے جو ہوتا رہتا ہے نا، فضل و کرم سے ان کو جو جنت مل، یہ کہہ دینے سے ان کو جنت مل جائے گی. ان کے ذمہ نہ جانے کتنے قتل ہیں، کتنے غارت گری ہیں، کتنا مال لوٹا ہوا، عوام کو کتنا نقصان پہنچایا، کتنے پریشان بدحال عوام ہے، لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں. ان کی کھانا ہی نہیں ختم ہو رہا. ان کی زندگی کی نعمتیں دیکھ لی تو پاگل. آپ دیکھیے کہ پوری دنیا پہ پاگلوں کا قبضہ ہے. آپ اگر سچ مچ سمجھیے کہ اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے صحیح ہے، تبھی آپ کے دماغ میں آئے گا یہ پاگل ہیں، پاگلوں کا قبضہ ہے. ان کے لیے ان کی طرف ہم شوق سے نہیں دیکھیں گے، ان کی تقلید نہیں کریں گے، ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. یہ تو پاگل ہیں سارے کے سارے لوگ. آپ دیکھیں کہ جو سچ مچ والا ویسا پاگل ہوتا جو بیماری والی کہ اس کے کچھ آرڈر خراب ہو جاتے، مینٹل کچھ ساری ادھر سے ادھر ہو جاتے، وہ بیمار واقعی. تو اس کے لیے اللہ بھی ترس کھا رہا ہوتا ہے، تبھی تو اس کے اوپر نماز روزہ سب معاف ہوتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس کے بعد نماز روزہ معاف ہوتا ہے. لیکن اس والے پاگل پہ کوئی چیز معاف نہیں ہے.
کہا کہ تم اگر نماز روزہ حج صاحب کیوں کہ یہ جو ہے غرور کی وجہ سے پاگل بنا ہوا زبردستی، یہ پاگل نہیں ہوا. ایک صاحب کہنے لگے، بیوی نے صاحب سے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہ بہت محبت کرتے ہیں. کہنا اگر ہم مر گئے تو کیا ہوگا؟ کہ ہم پاگل ہو جائیں گے. کہنا اچھا پاگل ہو جائے گا تو دوسری شادی تو نہیں کرے؟ کہ پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ وہ والے پاگل ہیں، یہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اپنے مطلب کی دنیا پرستی کے سارا کام کریں گے. پھر پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ دنیا پرستی کا تو بھائی اپنی نگاہ رکھیے گا. یہ دنیا کی چمک دھمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے. مولا مشکل کشا کرے. دنیا کی چمک دھمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دے. ان کو دیکھنے کے بعد اپنی زندگی نہ گزاریے. زندگی گزاریے اس کے اوپر زندگی گزاریے. جو مولا لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اپنی زندگی گزاریے. انشاءاللہ بہت ساری جہالت آخرت کو برباد کر دیتی ہے. جہالت جو ہے یہ دشمن ہے. جاہل مردہ ہے اگرچہ وہ چل پھر رہا ہو. یہ نہ دیکھیے کہ چل پھر رہا ہے. جاہل مردہ ہے، مولا کہہ رہے ہیں جاہل مردہ ہے اگرچہ یہ چل پھر رہے ہو. تو انشاءاللہ امید ہے. دیکھیے بہت کچھ رہ گیا ہے. اچھا جاہل ہوتا کون ہے؟ یہ ایک آخری کون؟ ان کو جاہل کیسے کہا جائے؟ کہ جاہل ہے. کون جاہل ہے؟ جاہل کیا؟ جاہل مردہ ہے اگرچہ چل پھر رہا ہو، وزارت پہ ہو، صدر بن گیا ہو، بادشاہ بن گیا ہو، یہ بنے کچھ بھی کہو، لیکن یہ مردہ ہے. مردہ ہے تو کیسے مردہ ہے؟ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں جاہل کے متعلق؟ فرماتے ہیں ایک اچھا سا درود پڑھیے، آخری قول سنا رہے ہیں. یہ اشارہ دیا جا رہا ہمیں کہ اٹھ لیجئے، بات سے بات نکلتی چلی آئے گی. اچھا اشارہ نہیں رہے، بس یہ آخری آخری آخری. اس کے بعد انشاءاللہ پھر بتائیں گے. جاہل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے، آپ ہو یا ہم، وہ ہو یا کوئی اور، بادشاہ ہو یا فقیر ہو. کہا جا رہا ہے جاہل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے، چاہے دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت بڑی شان والا کیوں نہ ہو. اگر بڑی شان والا ہو، خوبصورت ہو، وزیر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو یہ جاہل ہے. اور جاہل کے بارے میں مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا جاہل مردہ ہے اگرچہ وہ چل پھر رہا ہو. اللہ تعالیٰ سے امید ہے، دعا کیجئے امام زمانہ کے صدقے میں، محمد آل محمد کے صدقے میں، پروردگار آخری وقت تک، آخری سانس تک ہم لوگوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء